الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید ولد آدم محمد المصطفی والمجتبی والمرتضی وعلى آلہ وأصحابہ لنا مقتدى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا فقال النبي صلى الله عليه وآله وبارك وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم المتین الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ما امدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتي بمحمد لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بعد حمد و صلوات معزز سامعین ناظرین، آج کا ہمارا خطبہ جمعۃ المبارک جس عنوان سے موسوم ہے وہ ہے ذکر الہی، اور اس کے ساتھ ضمن میں جو میں نے خطبہ میں حدیث پاک پر تلاوت کی ہے، اس حدیث پاک کی روح سے غدیر خم جو ابھی 18 ذوالحجہ کو، کیونکہ اس سے پہلے سیدنا عثمان غنی کا جو خطبہ تھا پچھلا جمعۃ المبارک آپ کی شہادت کے حوالہ سے تھا، تو اس لیے اس میں موقع نہ مل سکا، تو آج ضمناً انشاءاللہ غدیر خم کا جو ایک اعلان ہے حدیث رسول کے حوالہ سے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری حج فرمایا اور آپ نے ایک غدیر کے مقام پر جو آپ نے ایک اجتماع فرمایا، اس کو بھی بیان کرنا یہ بھی ہمارے دین کا اور شریعت مطہرہ کا ایک لازمی حصہ ہے۔ انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ اعلان غدیر خم کیا ہے، اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے سورہ الاحزاب کی آیت مبارکہ نمبر 41 جس کی میں نے تلاوت کی ہے، اس کے ترجمہ کی جانب بڑھتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے ایمان والوں کو مخاطب کیا اور ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دولت ایمان سے سرفراز فرمایا ہے، جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے دولت ایمان نصیب فرمائی ہے، ان سے اللہ کا خطاب ہے۔ تو لہٰذا اب یہ خطاب ہم سب سے ہے جن کو اللہ نے کلمہ توحید و رسالت کا اعزاز اور شرف بخشا ہے۔ اللہ ہم سے مخاطب ہے اور ہم سے بات کرنا چاہتا ہے، تو ظاہر ہے جب اتنے بڑے بادشاہ کا کلام ہو رہا ہو ہمارے ساتھ، تو ہمیں پوری توجہ کے ساتھ اپنے مالک لم یزل کی بات کو سننا چاہیے کہ ہمارا مالک ہم سے کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ اور غلام اور نوکر کی وفاداری کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ جب اس کا مالک اس سے بات کرے وہ ساری توجہ ہٹا کے اپنی توجہ کو مالک کے کلام کی طرف مرکوز کر لے۔
یا علی۔ اب توجہ ہماری اس مالک کے کلام کی طرف رہے، اور جب مالک کلام فرمائے اور اس کا غلام، اس کا بندہ اس کی طرف توجہ کرے تو یہ قانون قدرت ہے، اور یہ آقا کی ایک ذات کے حوالہ سے یہ بات بڑی واضح ہے کہ پھر وہ آقا جب اس سے بات کرتا ہے، وہ توجہ سے سنتا ہے تو اس کے کلام کا فیض اللہ اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ اس کی بڑی واضح مثالیں ہیں۔ قرآن ہے اللہ کا کلام، اللہ نے کلام فرمایا اپنے حبیب سے، اپنے محبوب سے، فخر دو جہاں سے، فخر آدم و بنی آدم سے، اور شہنشاہ حسینہ اور خاتمی مرتبت حضور خاتم النبیین خاتم الانبیاء محبوب خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کلام ہوتا تھا، میرے آقا توجہ سے اس کلام کو سماعت فرماتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کیا درجہ عطا فرمایا دنیا کے سامنے، کیا مقام عطا فرمایا۔ کیوں کہ مالک کی بات تھی اور اس کا محبوب اس بات کو سن رہا تھا، وہ خالق تھا، یہ مخلوق تھے۔ جب کلام سنا تو پھر رب نے انوار و تجلیات کا انتہا اپنے حبیب پر فرما دیا۔ تو اس لیے پوری توجہ کے ساتھ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جنہیں دولت ایمان سے میں نے سرفراز کیا ہے، اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو۔ اب یہاں پہ جو اذکر ہے، چونکہ رک نہیں رہے، وصل کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، لیکن چونکہ یہاں اگر رکیں وقف کریں یا ایھا الذین آمنوا تو اس کے بعد امر ہے، حمزہ وصلی ہے، تو پڑھیں گے اذکروا اللہ، یہ فعل امر ہے۔ اذکروا اللہ، اے لوگو یاد کرو اللہ کو، کتنا یاد کرو؟ ذکرن کثیرا، جہاں تمہارے اعداد و شمار بھی ختم ہو جائیں، جب اللہ کی ذات کے ذکر کی بات آئے تو پھر تعداد اور شمار اور اعداد نہ رہیں، بلکہ اللہ کا ذکر بے حساب و کتاب بے شمار کرتے چلے جاؤ۔ یہ آیت مبارکہ اکثر حضور حضرت میاں میر سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ قادریوں کے بڑے شہنشاہ بزرگ ہیں اور بڑے عظیم فقیرانہ مزاج کے مالک ہیں، اور آپ کا بڑا مقام ہے۔ صوفیاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ بلکہ دارا شکوہ جو آپ کا مرید تھا، یہ اورنگزیب عالمگیر کا بڑا بھائی تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کا جو بڑا بھائی دارا شکوہ ہے، یہ مرید تھا حضرت میاں میر سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ وہ آگرہ میں بادشاہ تھا، اورنگزیب یہاں پہ بادشاہ تھا، تو انہوں نے کتاب لکھی ہے سفینۃ الاولیاء۔ اس سفینۃ الاولیاء میں وہ لکھتے ہیں کہ ہمیں بزرگوں نے یہ بتایا ہے اور صوفیاء نے یہ بتایا ہے کہ داتا صاحب کی بارگاہ میں جو حاضری ہے، اس حاضری دینے کے لیے پہلے جو رجسٹر ہوتا ہے نام کے اندراج کا، وہ اللہ نے حضرت میاں میر سرکار کو عطا کر رکھا، جس کا نام وہ نوٹ فرماتے ہیں، مقبولیت پھر وہاں سے ہوتی ہے۔ آپ کا یہ مقام ہے حضرت میاں میر سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ آپ کے بارے میں دارا شکوہ لکھتے ہیں کہ آج تک کبھی کسی نے، یہ بڑی نکتے کی بات ذرا توجہ سے، آپ کی پوری زندگی میں کبھی کسی شخص نے آپ کے ہاتھ میں تسبیح نہیں دیکھی۔ یہ جملہ ذرا سنیے گا، پوری زندگی کسی شخص نے حضرت میاں میر سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تسبیح نہیں دیکھی۔ تو پھر لوگ پوچھ لیتے ہیں، ہمارے ہاں ظاہر ہے، ہم لوگ ظاہر کو دیکھتے ہیں، یہ حالانکہ بڑا چھوٹا لیول اور بڑا چھوٹا معیار ہے، ظاہر والا لیول بہت چھوٹا ہے، اصل تو معاملے دل کے معاملے ہوتے ہیں کہ دل میں اللہ کے ساتھ تعلق کیا ہے، اصل چیز یہی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تقویٰ کا جو معیار رکھا ہے وہ ظاہر نہیں رکھا، تقویٰ کا معیار اللہ کے نبی نے بھی باطن رکھا ہے، اور فرمایا حدیث پاک میں الا ہی القلب، سرکار نے فرمایا تقویٰ دیکھنا ہے تو وہ تمہارے دلوں کے اندر ظاہر ہو جائے۔ اصل تقویٰ کا مرکز تو دل ہے۔ تو کسی نے پوچھ لیا ایک دن کہ جی حضور آج تک ہم نے آپ کے ہاتھ میں تسبیح نہیں دیکھی، لوگ کہتے ہیں میاں میر بڑا اللہ کا ولی بنا پھرتا ہے، میاں میر کی ولایت میں تو کسی کو شک نہیں ہے نا جی، میاں میر سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کبھی آپ کے ہاتھ میں تسبیح نہیں دیکھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کرے وہ مجھ پہ دن نہ آئے کہ جب تم میرے ہاتھ میں تسبیح کو دیکھو۔ لوگ اور پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا، میاں میر سرکار نے اور بڑی بات کر دی۔ آپ نے فرمایا جب سے میں نے قرآن میں یہ پڑھا ہے
یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو اللہ کو بے شمار یاد کرو. فرمایا اس کے بعد میں نے تسبیح پھینک دی تھی. تسبیح تو اعداد و شمار کا نام ہے جس پہ کاؤنٹ ہوتا ہے. میں اپنے مالک کو جب بھی یاد کروں گا بے حساب و کتاب یاد کروں گا. یہ ہر ایک کا اپنا ذوق ہے، آپ ہر ایک کا اپنا معیار ہے. تو یہ نذکر اللہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. آؤ ذرا یہ قادریوں کے شہنشاہ کی بات آپ کو سنائی، نقشبندیوں کے شہنشاہ کی بات بھی سن لو. حضرت سیدنا مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی، شیخ سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے سوال کیا، حضور آپ بتائیے یہ ذکر کیا ہے؟ ذکر کی بات چل رہی ہے نا، تو ذرا سنیے گا توجہ سے. یہ چونکہ ساری تصوف والی گفتگو ہوگی تو آپ کا پورا دل جو ہے وہ توجہ کے ساتھ رہے گا، تو آپ میرے ساتھ چل پائیں گے کہ یہ ذکر کیا ہے. فقال الشیخ الذکر رفع الغفلۃ. آپ نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا ذکر اللہ یہ ہے رفع الغفلہ، انسان سے جب غفلت دور ہو جائے تو یہ اللہ کا ذکر ہے. اب یہ جملہ ایک ہے، اس کو سمجھنا بڑی توجہ چاہیے ہوگی. غفلت دور ہو جائے یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ کیا ہو گیا جی؟ غفلت کا لفظ غفلہ. اور شیخ مجدد الف ثانی وہ عظیم مجدد ہے جن کا نام ہی تعارف ہی مجدد کا ہے. اب اس کی مزید اور تعارف اور آپ کی شان کیا بیان کریں. مجدد الف ثانی، دوسری 1000ویں صدی کا مجدد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ ہر 1000 صدی کے بعد ایک میری امت میں مجدد بھیجے گا جو دین کو جدت دے گا، تجدید دے گا. اور الف ثانی کا لقب اللہ نے کس کو عطا فرمایا؟ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو اللہ نے عطا فرمایا. عظیم مفکر، محدث، مفسر، عظیم مفسر قرآن، محدث حدیث اور عظیم صوفی. آپ نے فرمایا غفلت کا اٹھ جانا، رفع الغفلتی، غفلت کا دور ہو جانا یہ ذکر ہے. لوگ بیٹھے تھے آپ کے تلامذہ، آپ کے شاگرد، اور آپ کے شاگردوں میں کون ہوتے تھے؟ بڑے بڑے شیخ الحدیث ہوتے تھے. آپ کے شاگردوں میں بڑے بڑے مفتیان دین ہوتے تھے. آپ کے شاگردوں میں بڑے بڑے اللہ کے ولی اور غوث اور کتب بیٹھا کرتے تھے. مجدد الف ثانی کی محفل پاک میں آپ کے مسند تدریس کے سامنے جو زانو تلمس کرتے تھے وہ سارے جب یہ سوال سنتے ہیں، جواب سنتے ہیں، عرض کرتے حضور پہلا بڑا مشکل سوال تھا، آپ نے جو جواب دیا یہ جواب اور مشکل ہو گیا، اس کو ذرا آسان فرما دیجئے. آپ نے تو ایک جملہ فرما دیا کہ رفع الغفلہ، غفلت کا دور ہو جانا یہ ذکر ہے. آپ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان غافل ہوتا ہے تو شیطان اس کے اندر آ کر وسوسے پیدا کرتا ہے. یہ حدیث پاک ہے. حدیث پاک کے الفاظ کیا ہیں؟ ان الشیطان جاسم علی قلب مومن، بے شک شیطان مومن کے دل پہ آ کے پنجے جما کے بیٹھ جاتا ہے. وَإِذَا غَفْلَ يُوَسْوِسُهُ، جب انسان غافل ہوتا ہے تو وہ انسان کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے. اور جب انسان فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ، اور جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، نَهَدَهُ، یہ بھاگ جاتا ہے. فرمایا اس لیے اے مسلمانوں اس کا جواب آج سے کئی سو سال پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے کہ ذکر کیا ہے؟ ذکر ہے غفلت کو دور کر دینا. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ شیطان تمہارے دل پہ پنجے نہ جمائے اور تمہارے دل سے اٹھ جائے اور تمہارا دل آزاد ہو جائے تو فرمایا پھر ایک ہی اس کا علاج ہے، فاذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا کثرت سے یاد کرو، اللہ تمہارے دل کو شیطان سے آزاد فرما دے گا. علی مرتبہ سامعین، اب یہ جب آپ نے فرمایا کہ رفع الغفلہ، غفلت کا اٹھ جانا، تو اب اس کے تحت ایک بڑی وضاحت میں
ایک بہت بڑے مشہور محدث گزرے ہیں، حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ نے بخاری شریف کی ایک شرح لکھی ہے عربی زبان کے اندر، عربی میں اس کی شرح لکھی ہے. آپ عربی کے محدث ہیں، عربی زبان کے محدث ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، آپ کا حدیث کی دنیا میں بڑا نام ہے. آپ لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. اللہ کے نبی نے جو فرمایا ان الشیطان جاسم علی قلب مومن، کہ شیطان مومن کے دل پہ پنجے گاڑ کے بیٹھ جاتا ہے، اور جب وہ اذا غفلا، جب غافل ہوتا ہے، یوسوسہ، وہ اس میں وسوسے ڈالتا ہے. فاذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ دوڑ جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اب مومن پر یہ ضروری ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کا ذاکر بن کے رہے، اللہ کا ذاکر بن کے رہے. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا ذکر کے لیے صرف زبان کا بولنا ضروری نہیں ہے. ذکر کی بڑی قسمیں ہیں، ذکر کی بہت اقسام ہیں. ذکر لسانی ہے، ذکر جنانی ہے، ذکر قلبی ہے، ذکر جہری ہے، ذکر سری ہے، ذکر خفی ہے، ذکر اخفا ہے. یہ 6-7 میں نے اقسام آپ کے سامنے رکھی، اس کے علاوہ اور کوئی قسم نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں یہ ساری ذکر کی اقسام ہیں. ایک لمحہ انسان پہ ایسا آتا ہے کہ اس کی زبان خاموش ہوتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا نام اللہ کے ذاکروں میں لکھا جا رہا ہوتا ہے. فرمایا وہ ذاکر بن جاؤ، وہ ذاکر بن جاؤ کہ تمہارا ذکر جو ہے وہ زبان کا محتاج نہ رہے، ہر لمحہ تم اللہ کے ذکر میں مشغول رہے. اور اسی کو صوفیاء نے لکھا ہے کہ اگر 1 سیکنڈ کے لیے آپ اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے، آپ اسی لمحہ کافر ہو گئے. یہ اہل تصوف نے لکھا ہے. اور اس کے لیے جملہ کیا بولا جاتا ہے؟ جو دم غافل سو دم کافر. یہ صوفیاء کا بڑا مشہور جملہ ہے، جو دم غافل سو دم کافر. تو بھائی اب کیا ہوگا؟ ہم تو کاروبار بھی کرتے ہیں، ہم تو معاملات بھی کرتے ہیں، ہم تو جناب دکان پہ بھی بیٹھے، دکان بھی چلا رہے ہیں، لوگوں سے بات بھی کر رہے ہیں، ہم تو جناب کچھ چیزیں سن بھی رہے ہیں. اب جیسے اس لمحہ آپ بیٹھے ہیں، آپ کچھ نہیں بول رہے، میں صرف بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں. تو اب کیا آپ بھی ذکر میں ہیں کہ نہیں ہے، یا صرف اللہ کا ذکر میں کر رہا ہوں؟ تو آئیے، ارشاد ہوا، فرمایا اس لمحہ آپ بھی اللہ کے ذکر میں ہیں، میں بھی اللہ کے ذکر میں ہوں، آپ بھی اللہ کے ذکر میں ہیں. اس بنیاد پر کہ آپ کے جو کان ہیں یہ اللہ کی باتیں سن رہے ہیں، آپ کے کان اللہ کے نبی کی باتیں سن رہے ہیں، آپ کے کان اللہ کے محبوبوں کی باتیں سن رہے ہیں، آپ کے کان ذکر کر رہے ہیں، میری زبان اللہ کا ذکر کر رہی ہے. تو صوفیاء نے لکھا ہر عضو بدن اللہ کا ذکر کرتا، ہر عضو بدن اللہ کا ذکر کرتا ہے. جو جو جسم کا حصہ ہے، جو جو بدن کا ٹکڑا ہے، وہ سارا اللہ کا ذکر کرتا ہے. مثال کے طور پہ آپ بیٹھے ہیں اور آپ قرآن کی تلاوت نہیں کر پا رہے، کوئی اور قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، آپ بیٹھے سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام بھی ذاکرین کی سب میں لکھا. اس لمحہ آپ اور میں مسجد کے اندر بیٹھے ہیں اور مسجد میں خطبہ جمعہ سماعت کر رہے ہیں. اللہ کے ہاں بھی ایک محفل سجی ہے، ایک محفل یہ مسجد میں سجی ہے، ایک محفل اللہ کے ہاں سجی ہے. آپ اور میں یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ذکر سن رہے ہیں. ایک وہ ذکر ہے جو اللہ آسمانوں میں بیٹھ کر اپنے عرش میں بیٹھ کر ذکر فرما رہا ہے. وہ کیا ہے؟ یہاں جتنے بیٹھے ہیں ایک ایک کا نام لے کر اللہ فرشتوں میں آپ کا ذکر کر رہا ہے. یہ حوالہ سن لیجیے حدیث پاک کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ ملائکہ دنیا میں بھیج رکھے جن کی ایک ہی ڈیوٹی ہے. ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فانتشروا فی الارض، اے فرشتوں جاؤ زمین میں پھیل جاؤ اور زمین میں تم بکھر جاؤ اور دیکھو جہاں جہاں میرے بندے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں انہیں اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لو، انہیں اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لو. اب ان کے پاس رحمت کی چادر کیا ہے؟ اس کا طول و عرض میں نہیں بیان کر سکتا. چادر دینے والا اللہ ہے، بچھانے والے ملائکہ ہیں، میٹر کہاں سے ہم لائیں؟ اس کا میئرمنٹ ہم کہاں سے لائیں؟ کوئی میئرمنٹ نہیں ہے. چادر بھیجی کس نے ہے؟
اللہ نے بھیجی ہے، اور اوپر چادر میں ڈھانپنے والے کون ہیں؟ اللہ کے ملائکہ ہیں، اور ملائکہ بھی گیا۔ اور کسی نے میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے آگے بڑھ جاتا ہوں، چھوٹا سا اشارہ کرتے ہوئے آپ بات سمجھ جائیں گے کہ ملائکہ کی وسعتوں کے معاملے کیا ہیں۔ کسی نے پوچھا جبریل ہم نے سنا یہ ہے کہ جب برادران یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال رہے تھے تو تم سنا ہے 7ویں آسمان پر تھے، ابھی انہوں نے کنویں سے نیچے گرایا تھا تو تمہارا پر پہلے آ گیا تھا، یہ کیسے ممکن ہوا؟ کہاں 7واں آسمان؟ 1000 سال کی مسافت ہے یہاں سے زمین سے آسمان تک، 1000 سال کی مسافت، تیز رفتار عربی گھوڑے کی۔ سرکار نے فرمایا اگر ایک عربی النسل گھوڑا، کتنا مضبوط ہوتا ہے وہ عربی النسل گھوڑا، ایک عربی النسل گھوڑا اگر 1000 سال تیز رفتار دوڑتا رہے اور ایک لمحہ کے لیے نہ رکے تو جتنا فاصلہ وہ طے کرتا ہے اتنا فاصلہ ہے زمین اور آسمان کے درمیان۔ یہ پہلے آسمان کی میں بات کر رہا ہوں، ایک آسمان کی، اور اس کے بعد حضور نے فرمایا اتنا فاصلہ جو زمین سے پہلے آسمان میں ہے، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان میں اتنا فاصلہ ہے، پھر اتنا ہی فاصلہ تیسرے آسمان میں، پھر اتنا ہی فاصلہ چوتھے آسمان میں۔ اس پہ پورا میرا درس قرآن ہے فجر کے بعد کا، تفسیر میں نے یہ دیا ہوا ہے، وہاں سے آپ ہمارے چینل سے دیکھ سکتے ہیں، پوری وضاحت میں باقاعدہ کلومیٹر اور مائلز میں اس کو میں نے بیان کیا ہے۔ تو یہ 7 آسمانوں کے اوپر موجود تھے جبریل، اور گرایا گیا یوسف علیہ السلام کو وہاں پر بھائیوں نے۔ اب گرانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کنویں میں ایسے پکڑا اور گرا دیا، 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا۔ اور نیچے یوسف علیہ السلام ابھی نیچے نہیں آئے، بڑے جبریل پہلے نیچے تھے۔ یہ وسعت ہے فرشتوں کے، ایک فرشتے کی میں نے بات کی، سید الملائکہ کی۔ تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ وہ کیسے ڈھانپتے ہوں گے۔ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، جب محفل ختم ہو جاتی ہے، تمہارا جمعہ کا خطبہ ختم ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتے چلے جائیں گے۔ اللہ پوچھے گا ہاں جی آ گئے ہو؟ جی مولا آ گئے ہیں، بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ یہ حدیث کے الفاظ میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ اے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ یا اللہ تیرا ذکر کر رہے تھے۔ یا اللہ، یہ نہیں کہ صرف میں بول رہا ہوں میرا نام، نہیں، سب کا، جتنے آپ یہاں بیٹھے ہیں سارے آپ اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہیں۔ اس وقت آپ بھی اللہ کے ذاکر ہیں، میں بھی اللہ کا ذاکر ہوں، اور آگے درجہ ذاکر کا اس کا ہر ایک کا الگ الگ ہوگا، جس کا جتنا زیادہ ذوق ہوگا اتنا درجہ اس ذاکر کا بلند ہوگا۔ تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جب آ گئے ہیں تو پھر کیوں نہ بلند درجے میں اول پوزیشن میں آئے، کیوں؟ پوری توجہ رہے۔ جب آ کے بیٹھ جو گئے تو پھر توجہ دائیں بائیں نہ رہے، توجہ ادھر ہی رہے۔ اور کوشش کیا کریں روزانہ جب بھی 7ویں دن بعد جمعہ آتا ہے نا تو قربانی اونٹ کی دیا کریں، مرغی کے انڈے کی قربانی نہ دیا کریں۔ میں نے عرض کیا تھا اونٹ کی قربانی کیا ہے اور انڈے کی قربانی کیا ہے۔ جب امام خطبے کے لیے ممبر پہ بیٹھ جائے تو اس وقت جو لوگ پہنچ جاتے ہیں، حدیث رسول ہے، حضور نے فرمایا ہر ایک نے ایک اونٹ کی قربانی کی۔ یہ حدیث پاک میں نے جمعے میں جب یہ فضیلت میں نے بیان کی تھی وہاں یہ میں نے بات کی، اور فرمایا جب خطبہ ختم ہو جائے بعد میں آئے، فرمایا پھر تو ایک انڈے کی قربانی ہے، اور جب اس کے بعد تکبیر ہو جائے اور اذان سے پہلے فرمایا جو بعد میں پھر آئے تو فرشتے تو ویسے رجسٹر بند کر کے چلے جاتے ہیں، پھر ان کا نام جب اللہ گیا نہیں تو پتہ نہیں پھر کدھر ہوگا، یہ ہمیں نہیں پتہ۔ آئیے مولا کیا کر رہے تھے؟ اللہ کا مولا تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ پوچھتا ہے فرشتوں بتاؤ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ یہ اللہ سوال کر رہے ہیں فرشتوں سے، فرشتوں کیا جو میرا ذکر کر رہے تھے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کہا یا رسول اللہ، اے میرے ہمارے مالک و خالق، اے میرے ہمارے رب ذوالجلال، انہوں نے آپ کو دیکھا تو نہیں ہے، مولا تجھے دیکھا تو نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے، اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرمایا کس کا ذکر کر رہے تھے اور کس سے ڈرنے کی بات کر رہے تھے؟ مولا جہنم سے ڈرنے کی بات کر رہے تھے۔ فرمایا جہنم کو دیکھا ہے؟ کہا مولا نہیں دیکھا تو نہیں ہے۔ فرمایا اگر جہنم کو دیکھ لیتے تو کتنا ڈرتے؟ تیسرا سوال اور کیا کر رہے تھے؟ مولا جنت میں جانے کی تمنا کر رہے تھے اور جنت کا ذکر کر رہے تھے اور تیری خوشنودی کا ذکر کر رہے تھے کہ خوشنودی ہوگی تو جنت ملے گی۔ فرمایا جنت کے انعامات کو، جنت کے کرامات کو کیا انہوں نے دیکھا ہے؟ جنت کو میری کو دیکھا ہے؟
مولا نہیں تیری جنت کو نہیں دیکھا. فرمایا دیکھ لیتے تو ان کا شوق کیا ہوتا, ان کا شوق کیا ہوتا. اللہ نے فرمایا ملائکہ تم نے گواہی دے دی. ملائکہ کہیں گے مولا گواہی دے دی. اللہ نے فرمایا فرشتوں گواہ رہ جاؤ, میں نے ان کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دیا. یا رسول اللہ, اس کے بعد فرشتے سوال کرتے ہیں. اب یہ کلام ختم ہو گیا, یہ حدیث قدسی چل رہی ہے اور مکاشفۃ القلوب میں یہ پوری روایت موجود ہے, وہاں سے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک فرشتہ بولتا ہے مولا میں جس محفل میں گیا تھا آپ نے اعلان فرما دیا سب کو معاف کر دیا, لیکن ان میں ایک شخص ایسا تھا جو تیرا ذکر سننے نہیں آیا تھا, جو خطبہ جمعہ سننے نہیں آیا تھا, اس محفل پاک میں سماعت کی نیت سے نہیں آیا تھا, آیا تھا کسی سے ملنے کے لیے. گھر میں گیا, انہوں نے بتایا جی مسجد میں جمعہ ہو رہا ہے تو خطبہ سننے کے لیے گئے ہیں, جمعہ پڑھنے کے لیے گئے. اس نے کہا اچھا چلے جاتے ہیں, میں بھی آ جاتا ہوں, وہاں جمعہ پڑھ لیں گے, پھر ملاقات بھی ہو جائے گی. ظاہر ہے ملاقات تو ہونی نہیں, باہر کدھر جائیں گے. مولا وہ بھی آ کر محفل میں بیٹھ گیا, وہ ذکر سننے کے لیے گھر سے نہ آیا, نہ نیت کر کے آیا, نہ اس کے لیے چلا, وہ تو کسی اور کے ملنے کے لیے آیا تھا, اور وہ وہاں گھر پہ نہیں تھا, وہ مسجد میں تھا. تیرا ذکر تیرے نبی کا, تیرے ذکر تیرے حبیب کے اوصاف کا اور تیری وحدانیت کا ذکر سننے کے لیے وہاں آ گیا. تو وہ اس کے پیچھے آ گیا, مولا کیا یہ خوشخبری اس کو بھی ملے گی کہ اس کو بھی تو نے معاف کر دیا؟ اللہ نے فرمایا ہاں میں نے اس کو بھی معاف کر دیا. فرشتے پھر سوال کرتے ہیں میرے مالک یہ بڑا سستا سودا ہو رہا ہے, وہ تو اس نیت سے نہیں آیا, باقی تو ذاکر تھے, باقی تو ذاکرین تھے, ان کی تو سمجھ آ گئی, یہ کس وجہ سے اس درجے پر پہنچ گیا؟ اللہ فرماتا ہے, حدیث قدسی کے الفاظ ہیں ہم الجلساء لا یشکی جلیسہم, اے ملائکہ اے فرشتوں اس لیے اس کو معاف کر رہا ہوں, وہ ایسے بندوں کے ساتھ بیٹھ گیا ہے جو میرے بندے ہیں, اور جو میرے بندوں کی صف میں آ جائے وہ کبھی خالی دامن نہیں جایا کرتا. ہم الجلساء لا یشکی جلیسہم, ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی اب بدبخت نہیں رہ سکتا. پتہ چلا صحبت سالے ترا سہلے کند, صحبت تالے ترا تالے کند. بروں کے ساتھ بیٹھو گے تو برے ہو جاؤ گے, نیکوں کے ساتھ بیٹھو گے برے بھی ہو تو اللہ تمہیں بھی معاف فرما دے گا. نیکوں کی صحبت اتنی عظیم ہوتی ہے. یہ ہمارا پہلا ٹاپک تھا جمعے کا, جو خطبہ ذکر الہی کے نام سے موصوف تھا. اور آخر 1-2 منٹ میرے پاس موجود ہیں جو میں نے حدیث پڑھی ضمناً, اس کئی لوگ سوال کرتے ہیں اس حوالہ سے میں بات عرض کر دوں. میں نے حدیث پاک پڑھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک, بڑی مشہور حدیث پاک حضرت مولا علی کے بارے میں. پہلے علی ابن ابی طالب تھے, اس حدیث اور اعلان غدیر خود کے بعد آپ کا نام مولا علی پڑ گیا. اس کے بعد دنیا اب آپ کو مولا علی کہتی ہے. تو اس کا جواب سن لیجئے کہ مولا علی کہتے کیوں ہیں, مولا علی کہنے کی وجہ کیا ہے؟ علی نے کبھی اپنے آپ کو مولا علی نہیں کہا. یہ ذرا میرا جملہ قابل توجہ ہے. علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم, انہوں نے نہ کبھی کسی کو کہا, نہ کبھی کسی سے ڈیمانڈ کی, نہ مطالبہ کیا کہ مجھے کہو مولا علی, اور نہ یہ حضرت علی کا اعلان ہے کہ میں مولا علی ہوں, بلکہ یہ اعلان کس کا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. علی کو مولا کہنے والے سب سے پہلے کون ہیں؟ ہمارے نبی. یہ نقطہ ذہن میں رہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ علی کو مولا کہنے سے شرک ہوتا ہے. اور محمد عربی نے مولا کہا ہے, شرک ہے ایمان ہے, ہمیں کیا غرض؟ ہمارے محبوب نے کہا ہم کہیں گے, ہمارے محبوب نے کہا ہے, فرمایا ہے, ہم کہیں گے. جو محبوب نے فرما دیا وہی دین ہو گیا, وہی دین ہے. جو محبوب نے کر دیا وہی دین ہے, جو محبوب نے فرما دیا وہی دین ہے. دین اور ہے کیا؟ قرآن ہے نا. لوگ کہتے ہیں جی قرآن سب کچھ ہے. قرآن کیا ہے؟ قرآن ہمیں جبریل نے آ کے بتایا ہے؟ نہیں, قرآن تو آ کے ہمیں مصطفیٰ نے بتایا. یہ قرآن ہم نے مان لیا قرآن. تو سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار حج کر کے آنے, اور یہ آپ کا آخری اور پہلا حج تھا.
اس کے بعد آپ ظاہری طور پر دنیا سے تشریف لے گئے. آپ جب واپس آ رہے ہیں وہاں ایک کنواں تھا, ایک باولیاں ہوتی تھی, وہ تھی جہاں سے لوگ پانی پیتے تھے. وہاں پہ سرکار نے فرمایا یہاں پر کجاوے اتار دیے جائیں, یہاں پر میرا ممبر لگایا جائے. سرکار کا ممبر لگا دیا گیا. صحابہ کہتے ہم حیران تھے, آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہاں پر کبھی ممبر لگاؤ, لیکن آج ایک عجیب بات ہے کہ آج یہاں پہ سرکار نے رکنے کا اور ممبر لگانے کا حکم دیا ہے. گویا علی کو مولا بنانے کی آج محفل مصطفیٰ سجا رہے تھے, محفل مصطفیٰ خود سجا رہے تھے. ممبر لگ گیا, صحابہ کی تعداد ہے, موجود ہیں صحابہ آپ کے سامنے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا, میں مختصر کر رہا ہوں, حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور فضا میں بلند کیا اور کیا ارشاد فرمایا, اللہم غالے من والا ہو وعادے من آدا ہو, من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. اے اللہ جو علی کو ولی مانے اس کا تو ولی بن جا, اور جو علی سے دشمنی کرے مولا تو اس کا دشمن بن جا. اور فرمایا اے میرے صحابہ یہ میرا اعلان قیامت تک کے لیے ساری امت کے لیے ہے, اور اس کو پھیلا دینا, من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو, جس کا میں محمد مولا اس کا علی مولا, علی مولا, علی مولا. تو اب جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مولا مانتا ہے وہ علی کو بھی مولا مانتا ہے. اور الحمدللہ ہم اپنے آقا کو بھی مولا مانتے ہیں, ہم علی مرتضیٰ کو بھی مولا مانتے ہیں. اس لیے ہم جب بھی اب بولتے ہیں ہم مولا علی کہتے ہیں. کیوں؟ ہمارا محبوب ہم سے راضی ہوتا ہے, ہم حدیث مصطفیٰ دہراتے ہیں, کسی اور نے نہیں کہا, خود مصطفیٰ نے فرمایا مولا علی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ ہوگا.